ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ جو بھی دنیا میں تعلقات بنتے ہیں یا خاص طور پہ قومیں بنتی ہیں محبت کی بنیاد پہ بنتی ہیں اور ریئیکشن کی بنیاد پہ عارضی تعلق بنتا ہے, مستقل تعلق نہیں ہوتا. تو دنیا میں جو افتراق ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, تو وہ اصل میں محبوبوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کا محبوب کون ہے. محبوب کو بمانا آئیڈیل لیں, یہ جس کا یعنی آئیڈیل ایک ہوتا ہے. تو اب اصل میں دنیا میں جو یہ قومیں بنی ہیں, نیشن اسٹیٹس بنی ہیں, تو اس کے پیچھے محبت کا جو چیز ہوتی ہے, خون ہوتا ہے یا رنگ ہوتا ہے یا نسل ہوتی ہے. یہ مسلمانان ہند نے اپنے درمیان ایک تعلق کی بنیاد جو ہے نا وہ نظریہ توحید کو بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جب بنگلہ دیش میں اس کے مخالف ایک پورا تھیسس آیا, اور نہ صرف تھیسس آیا بلکہ وہ اس کی بنیاد پر پاکستان سے کٹ کے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ بھاشا کی بنیاد پہ بنگلہ دیش ہو گیا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا اس کی نفی تھی. جب آپ اس بات کو اگر سمجھ گئے ہو تو پھر آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ کون ہے؟ وہ طاقت تھریٹ ہے نا, کہ جو اس نظریے کو پروپیگیٹ کرتی ہے, ایجوکیٹ کرتی ہے, اس کی علمبردار ہے. ذکر نہیں کیا جاتا ہے لیکن بہاروں کا بہت کام ہے اس میں, کمٹمنٹ انہوں نے شو کی. وہ آج بھی میرا خیال ہے بنگال کے شہری نہیں ہے. تو بہاری 1971 سے بنگلہ دیش میں ایک طرح کی غلامی کی زندگی, بغیر کسی حق حقوق کی زندگی بسر رہے ہیں, اس اصولی موقف کی بنیاد پر کہ ہم اس بنیاد پر بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو وہ رائٹس نہیں مل سکتے. پاکستان نے ان کو لیا نہیں, لینا چاہیے تھا. یہاں بھی قومیتیں آ گئی تھی نا. اصل میں وہ دو قومی نظریہ غرق ہی ہو گیا تھا. نہ غرق ہو گیا ہوتا تو آپ بہاریوں کو تو کم از کم لا کے اپنے کسی صوبے میں آباد کر لیتے. یہاں پہ بھی فلانا فلانا نیشنلزم آ گیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی توحید کی جگہ پہ کوئی دوسرا محبوب آئے گا تو تقسیم کا عمل ہوگا. اس کو آپ روک نہیں سکتے, طاقت سے نہیں روک سکتے. عارضی طور پہ طاقت سے روک سکتے ہیں, مستقلاً آپ طاقت سے نہیں روک سکتے.